لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دن ہم قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ سنتے ہیں، اور آج ہم طالوت اور جالوت کا قصہ سنیں گے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے سمندر پار کیے تھے اور بنو اسرائیل سے کہا تھا کہ چلو عمالقہ کی حکومت ہے بیت المقدس پر، ان سے جنگ کرتے ہیں اور بیت المقدس کو اپنے قبضہ میں کرتے ہیں، تو بنو اسرائیل نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آبادی کو حرام ٹھہرایا، یہاں تک کہ 40 سال کا عرصہ میدان تیہ میں بتاتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، پانی کے 12 چشمے جاری کیے اور بدلی کا سایہ بھی کیا۔ جب 40 سال کا عرصہ گزر گیا، حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو یوشع بن نون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بعد نبی بنے تھے، ایک فوج تیار کرتے ہیں اور بیت المقدس پر حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ عمالقہ سے بیت المقدس کو اپنے قبضہ میں کرتے ہیں۔ یہی حضرت یوشع بن نون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا۔ یہ دور تھا بنو اسرائیل کے عروج کا۔ پھر دھیرے دھیرے بنو اسرائیل زوال کا شکار ہوتی گئی اور ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ پہلے کا زمانہ ہے جس میں طالوت اور جالوت کا یہ قصہ پیش آتا ہے۔ اس وقت کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام۔ شمویل علیہ السلام کے پاس بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا کہ ابھی ہماری جو حالت ہو چکی ہے کہ جالوت اس وقت کا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، ان کو ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، اس لیے آپ ہمارے بیچ ایک لیڈر طے کر دیجئے تاکہ ان کے لیڈرشپ میں ہم جالوت سے جنگ کریں اور فلسطین کو آزاد کر سکیں۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو لیڈر طے کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اگر جنگ فرض کر دیا، اس کے بعد اگر تم منہ پھیرو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، آخر ہم جنگ کیسے نہیں کریں گے؟ چنانچہ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے طالوت کو تمہارا لیڈر طے کیا جاتا ہے۔ جب طالوت کو ان کا لیڈر طے کیا گیا اور یہ خبر سنی بنو اسرائیل نے، تو اعتراض کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی فطرت میں انکار تھا۔ انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ آخر طالوت کو ہم کیسے اپنا لیڈر مان لیں جبکہ ان کے پاس مال نہیں ہے؟ حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارا لیڈر طے کر دیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور ان کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اور جسمانی طاقت بھی دی ہے، اور قیادت کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خوبی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا چوائس ہے، اس لیے اعتراض مت کرو۔ پھر ان سے ایک پہچان بھی بیان کیا کہ دیکھو، طالوت تمہارے قائد مقرر کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ تمہیں وہ تابوت مل کر رہے گا جس تابوت کو جالوت نے، جو اس وقت کا ظالم بادشاہ تھا، تم سے چھین لیا تھا، اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، تو یہ تابوت تم کو مل کر کے رہے گا۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس تابوت کو جالوت سے لیا اور لا کر کے صبح میں حضرت طالوت علیہ السلام کے گھر پہنچا دیا۔ جب بنو اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تابوت جس کے ہم انتظار میں تھے اور جالوت نے اسے ہم سے چھین لیا تھا، یہ طالوت کے پاس میں پہنچ گیا ہے، تو طالوت علیہ السلام کے لیڈرشپ کو اختیار کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اب طالوت نے فوج تیار کی، اور جب فوج کی تیاری ہو گئی تو فوج لے کر کے جالوت سے مقابلہ کے لیے نکلے۔ جب راستے میں تھے تو ایک سمندر کو پار کرنا تھا، وہاں پر ساری فوج کو روکا اور کہا کہ دیکھو یہ سمندر ہے، اس سمندر کو ہمیں پار کرنا ہے، البتہ اس سمندر کو پار کرتے ہوئے کوئی بھی اس سمندر سے پانی نہیں پی سکتا، ہاں اگر پینا بھی چاہے تو ایک چلو پانی وہ پی سکتا ہے، اگر کسی نے پانی پی لیا تو اس کو ہم اپنی فوج سے نکال دیں گے۔ عجیب امتحان تھا۔ چنانچہ جب فوج سمندر کو پار کر رہی تھی تو اکثر لوگوں نے اس پانی میں سے پی لیا، بہت کم لوگ تھے جو پانی پینے سے بچے رہے۔ اب چونکہ بات کلیئر تھی کہ جو لوگ بھی پانی پئیں گے ان کو فوج سے نکال دیا جائے گا، اور جو پانی پینے والے تھے ان کے اندر ڈر اور خوف بھی سما گیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ جالوت سے مقابلہ کے لیے نکلیں۔ لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا ان کی حالت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنی چھوٹی جماعت ہے جو بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا اور آزمائش میں ناکام ہوئے تھے ان سارے لوگوں کو چھانٹ دیا۔ بڑی تعداد میں فوج تھی، لیکن جب یہ لوگ نکل گئے تو بہت ہی معمولی تعداد میں فوج بچ گئی، لیکن اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کیا، اور طالوت علیہ السلام انہی لوگوں کو لے کر کے جالوت سے مقابلہ کے لیے نکلے۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو چھوٹی سی جماعت نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی عطا فرما، اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے یہ چھوٹی سی فوج جالوت سے مقابلہ کرتی ہے اور جالوت پر غالب آ جاتی ہے، یہاں تک کہ فوج کے بیچ سے ایک سپاہی تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو اس وقت نوعمری میں تھے، ابھی نبی نہیں بنے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی جالوت بادشاہ کو قتل کیا، اور اس طریقے سے یہ چھوٹی سی فوج بہت بڑی تعداد پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ آخر کار اللہ کے حکم سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے حکومت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے طالوت اور جالوت کا قصہ، جس میں طالوت غالب آتے ہیں، جالوت شکست کھاتا ہے، اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد بنو اسرائیل میں حکومت آ جاتی ہے، اور ان کے پہلے حکمراں حضرت داؤد علیہ السلام بنتے ہیں، اور پھر نبی بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس قصے میں پہلا سبق یہ ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں نے حکومت کے لیے معیار مال اور دولت کو بنایا ہے، یا خاندان اور حسب و نسب کو بنایا ہے، لیکن اسلام خاندان اور حسب و نسب کو یا مال اور دولت کو معیار نہیں بناتا، بلکہ علم کو اور طاقت کو معیار بناتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی طالوت کے بارے میں اس وقت کے نبی نے کیا کہا تھا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی صلاحیت دی ہے اور دماغی صلاحیت دی ہے، اس لیے قائد ہونے کا حق
وہ رکھتے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے معیار مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معیار علم ہونا چاہیے، معیار قوت اور طاقت ہونی چاہیے۔ دوسرا جو اس قصے میں سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ کی مضبوطی اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری زندگی میں عزیمت نہیں پائی جاتی ہے، تو ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انسان ترقی کیوں کرتا ہے؟ علم میں اگر آگے ہو اور عمل میں آگے ہو تو اس کو ترقی ملتی ہے۔ اگر علم میں آگے نہیں، عمل میں آگے نہیں تو وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور علم میں آگے بڑھنے کے لیے، عمل میں آگے آنے کے لیے ارادہ کی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ارادہ پختہ نہیں ہے، ارادہ میں مضبوطی نہیں ہے، آپ اپنی چاہت کے سامنے میں فیل ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور روزہ اصل میں یہی سبق سکھانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں اسی کے لیے، تاکہ ہم اطاعت کے کاموں پر صبر کریں، گناہوں پر صبر کریں اور معصیت پر صبر کریں، اپنے اندر عزیمت پیدا کریں، ارادے میں مضبوطی لائیں۔ ایک وقت سے ایک وقت تک کھانے پینے اور شہوت سے روک دیا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ ہمیں ٹریننگ ملے کہ ہم اپنے ارادے میں مضبوطی لا سکیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت طالوت نے ان کو جو پینے سے روکا تھا، مقصد یہ نہیں تھا کہ پانی نہیں پینا ہے، بلکہ ان کے ارادے کی مضبوطی جاننا چاہتے تھے۔ جو لوگ پانی پی چکے تھے ان کے ارادے میں پختگی نہیں تھی، اور وہ آگے جنگ ہوتی تو دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ان کو چھانٹ دیا، نکال دیا۔ اس لیے ارادے میں مضبوطی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ترقی کے لیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔